السلام علیکم ایوریون، اختتام محبت پارٹ 4۔ رومان اپنی تھکن اتارنے کے لیے اور موسم کا لطف لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ چھتوں پر شرارتی بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ آسمان پر ایک دو پتنگ بھی نظر آ رہے تھے۔ کچھ لڑکے پتنگ بازی میں مصروف تھے۔ اسی دوران رومان کی نظر ایک چھت پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ چھت ان کی دکان کی چھت سے بالکل سامنے تھی۔ سامنے گھر کی چھت پر کوئی لڑکی ادھر سے ادھر آہستہ آہستہ چکر لگا رہی تھی۔ ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس کا نیلگون دوپٹہ اس شام کو اور بھی خوشگوار اور حسین بنا رہا تھا۔ لڑکی نے دوپٹہ چہرے کے گرد نماز کی حالت کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ دوپٹہ لمبائی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر ہوا کے دوش پر اپنی من مرضیاں کر رہا تھا۔ صاف شفاف پاکیزہ چہرہ اور موٹی موٹی آنکھیں رومان کو دوسری چھت سے بآسانی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی اپنے آپ میں مگن چھت پر چکر لگا رہی تھی واک کرنے کے لیے۔ واک کرنے کے دوران اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ رومان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ مغرب کی اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، لڑکی چھت کی دیوار کے ساتھ اوٹ میں ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، جیسے اذان کے احترام میں کھڑی ہو۔ آنکھیں بند کر کے وہ اذان کے الفاظ سنتی رہی اور لب مسلسل ہلتے رہے۔ اذان ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر چھت پر رکی اور پھر ایک طرف چلتی ہوئی غائب ہو گئی۔ رومان کچھ دیر بلا مقصد اس چھت کو دیکھتا رہا، پھر اچانک جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا ہو، جلدی سے دکان کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ ماسٹر صاحب کو اپنے کام کے مکمل ہونے سے آگاہ کیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ رومان ماں کے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چائے بنانے کی غرض سے گیا۔ بہن روبینہ پہلے ہی کچن میں موجود تھی۔ رومان کو دیکھ کر چائے بنانے لگی۔ کیا بات ہے رومان، بہت چپ ہو؟ میں روبینہ ابھی کچھ نہیں ہوا، شاید تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ چائے پیوں گا تو تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ زیادہ پریشان مت ہوا کرو رومان، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہمارے حالات بہت جلد اچھے ہوں گے۔ تم خود کو فضول سوچوں میں ہلکان مت کیا کرو۔ چلو تم اپنے کمرے میں تمہارے چائے وہیں لے آؤں گی۔ بہت شکریہ آپی روبینہ۔ رومان اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر پرسکون ہونے کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھوں کے پیچھے نیلگون دوپٹہ اور اجنبی سی موٹی موٹی آنکھیں نظر آئی۔ رومان نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول دی۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ اسی کشمکش میں کمرے میں آپی چائے کی پیالی لے آئی۔ ارے رومان، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو؟ مجھے لگا تم نے کپڑے بدل لیے ہوں گے۔ چلو اٹھو، پہلے یہ چائے پی لو، پھر آرام سے کپڑے بدل لینا۔ اور ہاں، تم نے رات پھر اپنے کپڑے پریس کر لیے۔ کتنی بار تمہیں میں نے کہا ہے خود کر لیا کروں گی، مگر تم سنتے ہی نہیں۔ آپی روبینہ، مجھے اپنا کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ گھر کے بھی سارے کاموں میں مصروف رہتی ہیں سارا دن۔ میں اسی طرح آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، ورنہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ رومان کی آپی بڑے مان سے اور غور سے دیکھتی رہی۔ حالات نے رومان کو کتنا ذمہ دار بنا دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اسے دعائیں دیتی ہوئی اس کی پریشانی پر لاڈ سے بوسہ دیتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ رات کو رومان اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ پھر سے وہی دوپٹہ آنکھوں کے پردے پر نمودار ہو جاتا ہے۔ گھبرا کر رومان آنکھیں کھول لیتا ہے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رومان دوبارہ بہت سختی سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ذہن سے کچھ بھلا کر سونے کے لیے کروٹ بدل لیتا ہے۔ اگلے دن رومان ٹیوشن سے فارغ ہونے کے بعد بہت جلدی ماسٹر صاحب کی دکان پر چلا گیا۔ رومان، خیریت تو ہے؟ آج تم جلدی آ گئے، کیا ٹیوشن لینے نہیں گئے؟ نہیں ماسٹر صاحب، آج ٹیوشن سے جلدی فارغ ہو گیا تھا تو سوچا کہ جلدی آ کر کام مکمل کر لوں۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ رومان جلدی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا چھت پر پہنچا۔ ماسٹر صاحب نے تھوڑا حیران ہو کر رومان کی طرف دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔
نہ جانے رومان کو ماسٹر صاحب کی دکان پر جانے کی جلدی کیوں ہوتی تھی، اور چھت پر جا کر بھی وہ کام کرنے کے بجائے سامنے گھر کی چھت پر نظریں مرکوز رکھتا تھا۔ کسی کو دیکھنے کی لگن اسے بہت بے چین رکھتی تھی، اور وہ حسین اور پرسکون دیدار ہوتے ہی دل ایسے پرسکون ہو جاتا تھا جیسے دن بھر کی گرمی سے جھلستے ہوئے دل پر بارش کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی فوار شروع ہو جاتی ہے۔